روزے کی نیت روزانہ کرنی ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کا ارادہ ہے روزے کا, الفاظ نہیں بھی کو آپ نے کہے روزہ ہو گیا. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, وہ الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں, وہ فرض نہیں. نیت ہے ٹھیک ہے. سحری کھانا سنت ہے. فجر صادق سے پہلے کھانا سحری کہلاتا ہے. اذان یا سائرن سے چند منٹ پہلے کھانا مکمل کر لینا چاہیے. آخری منٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا چند منٹ پہلے استغفار میں لگ جانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ میرے بندے سحری کے وقت میں مجھ سے معافی طلب کرتے. اسی طریقے سے آنکھ دیر سے کھلے اور سحری کھا لی, معلوم ہوا وقت گزر چکا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, تو روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ سحری کے بعد اگر ہم نے غلطی سے کھا لیا, سحری کے بعد اس نیت سے کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا, تو اس وقت تک یاد رکھیے ضروری ہے کہ سحری سے پہلے کھائے. اگر ہم اٹھے لیٹ, اذان ہو چکی تھی, ہم نے کھانا کھایا اور روزہ رکھ لیا, پتہ چلا اذان تو ہو چکی تھی, روزہ نہیں ہوا, اگلا روزہ رکھنا پڑے گا. دن میں مشابہت اختیار کرنی پڑے گی. اذان کے اسٹارٹ سے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. ہماری خواتین حوصلہ دیتی ہیں, کوئی نہیں علی شروع ہوئی ہے, کری جو اپنا کام. ایسے نہیں کرنا, اذان کے اختتام تک نہیں کھانا. روزہ ہر عاقل پر ضروری ہے, مجنوں پر نہیں. بالغ پر ضروری ہے, نابالغ پر فرض نہیں. ہاں عادت ڈلوانی چاہیے جتنی اچھی ہو جائے, تندرست ہو, بیمار ایسا نہ ہو کہ اس کا شوگر ہی لو ہو جائے. اگر شوگر کا مریض سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھنا چاہوں تو تھوڑی تکلیف کے ساتھ رکھ سکتا ہوں, تب بھی ضروری ہو. لیکن اگر ناقابل برداشت تکلیف ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے حکیم یا ڈاکٹر کوئی دیندار ہو, اس سے مشاورت کر لینی چاہیے کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے. 77.5 کلومیٹر کا مسافر اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر مواخذہ نہیں. 77.5 کلومیٹر. بڑھاپے کی وہ عمر جس میں صحت کی واپسی کی امید نہ ہو, وہ شخص روزے کا فدیہ دے سکتا ہے, جسے امید نہیں کہ کبھی صحت مند ہو سکتا ہے. جو شخص گرمیوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے, تو اس کے لیے قضاء ضروری ہے کہ وہ سردیوں میں رکھے, فدیہ نہیں دے سکتا وہ. اچھا جی, 2.25 کلو گندم کی قیمت ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. پیسوں کے اعتبار سے آپ بہتر ہے کہ آپ 200 روپیہ دے دیں. فی روزے کے اعتبار سے 200 روپیہ فدیہ بنتا ہے, اگر والدین کی طرف سے یا بوڑھوں کی طرف سے دینا ہو. جو عورت امید سے ہو, اسے خطرہ ہو کہ اس کے بچے کی نقصان ہو جائے گا, وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا پی لیا, روزہ نہیں ٹوٹا. بھول کر پتہ نہیں, یاد نہیں رہا, بعضوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں میاں بیوی کو سیپریٹ لیٹنا چاہیے. ازدواجی عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں. سگریٹ حکا یہ بھی اسی حکم میں ہے, جو استعمال کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا, قضاء بھی کفارہ بھی. روزے کی حالت میں کلی کا پانی حلق میں اتر گیا, کلی کرتے ہوئے, 2 باتیں. اگر روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا, اور اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا, قضا کرنا پڑے گا. کان ناک میں دبا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پان نسوار کوئی چیز منہ میں رکھ کر سحری کے وقت میں بندہ چند منٹ کے لیے لیٹا اور اذان ہو گئی, پتہ نہیں چلا, روزہ نہیں ہوگا اس دن کا. قصدن دھواں اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسے وہ آکسیجن دیتے ہیں. انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوتے ہوئے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکوڈ پانی آنکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا ذائقہ حلق تک آ جاتا ہے. روزے دار کے منہ میں غلطی سے بغیر ارادے کے کوئی مچھر جیسی چھوٹی سی چیونٹی کو مخلوق چلی گئی, روزہ نہیں ٹوٹا. غسل فرض ہو اور غسل کے بغیر سحری کرنی پڑ گئی تو سحری کر سکتے ہیں اگر ٹائم تھوڑا ہو. وضو کر لیں اور کھانا کھا لیں, بعد میں کر لیں. روزے کی حالت میں منہ بھر کر کلی کرنا, غرارہ کرنا تو ضروری نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اس میں بچنا چاہیے تاکہ حلق میں پانی نہ جائے. بس منہ بھر کر کلی کر لے کافی ہے, غرارے کی شکل نہیں کرنی چاہیے. منہ سے خون نکلا اور تھوک کم پڑ گئی, خون بڑھ گیا
اور یہ تھوک نگل لیا روزہ ٹوٹ گیا. ہاں اگر تھوک پھینک دیا روزہ نہیں ٹوٹا. پرفیوم عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خواتین کے لیے سالن کا نمک مرچ چکھنے کی گنجائش شریعت نے دی ہے، لیکن اگر گھر والے نرمی کریں کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے تو ہلکا نمک ڈال دے تو زیادہ بہتر ہے. اس چیز سے بھی بچانا چاہیے. جہاں کوئی فن خواہ ڈاکٹر ہو نا شوہر، وہاں شریعت نے گنجائش دی ہے. آپ جیسے نیکوکار لوگ ہوں تو اپنی بیویوں کو یہ مسئلے نہ بتائیں. مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. دانت میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمیل تو اندر جائے گی. اگر کوئی شدید پین میں لگائے لیکن تھوک دینا چاہیے، اندر ذائقہ نہیں جانا چاہیے. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مہندی یا خضاب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فیلنگ کرا لی روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نقصیر آئی لیکن صرف خون باہر نکلا، پانی اندر دماغ میں اتارا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا. خود بخود جتنی بھی قے آ جائے اور آپ باہر کر دیں روزہ نہیں ٹوٹتا. اعتماد والے ذریعے سے افطاری کا وقت معلوم کرنا چاہیے کہ افطاری کا اصل وقت کیا ہے، کیونکہ ہر چینل پہ اپنا ہی وقت ہے. کوئی 1 منٹ پہلے، کوئی 2 منٹ پہلے، کوئی 3 منٹ پہلے کرا رہا ہے. آپ احتیاط والے چینل پہ چلیں جہاں، اور پھر اپنی مسجد جہاں اذان سنتے ہیں اسی کا دائمی جنتری کو آپ دیکھ رہے ہیں غروب آفتاب کتنے بجے، اس کے حساب سے آپ افطاری کر لیجئے. بلا وجہ جماعت کی نماز نہ چھوڑیں، بلا وجہ مسجد کی نماز کو نہ چھوڑیں. اپنے ان اعمال کا اہتمام رکھیے. باقی ضرورت کے مطابق مسائل انشاءاللہ آتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.